قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، مومنوں کے علاوہ کافروں کو ایسا دوست نہ بناؤ کہ ان کو رازدان بنا لو، ان کو رازدان نہ بناؤ، وہ تمہیں نقصان دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور وہ آپ سے ہر وہ کام چاہتے ہیں جس سے تم دلدل میں پھنستے چلے جاؤ، مشقت میں پڑتے چلے جاؤ۔ ان کے منہ سے بغض کی باتیں ظاہر ہو چکی ہیں، اور جو ان کے دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ ہم تمہارے لیے یہ نشانیاں واضح طور پر بیان کرتے ہیں تاکہ تمہیں عقل آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کافروں کے دل کی باتیں ہمیں بتا دی ہیں۔ دشمن کی ریکی کرنا، دشمن کی جاسوسی کرنا، اور اس کے راز تلاش کرنا، اور لا کر کے اس کے بارے میں بحث کر کے اس پر اسٹریٹجی بنانا، یہی طریقہ ہوتا ہے مقابلہ کرنے کا۔ اور صحیح اندر کی اور صحیح معلومات حاصل کرنا یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا۔ فرمایا ان کو دلی دوست نہ بنانا، ان کے دھوکے میں مت آ جانا، وہ تمہیں نقصان دینے کا ذرا بھی موقع ملا تو چھوڑیں گے نہیں۔ ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں آپ سے وہ کام کروائیں جس سے تم مشقت میں پڑ جاؤ، ان کی مانو گے تو مشقتیں آپ کی بڑھتی چلی جائیں گی۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے بغض کی باتیں نکل چکی، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے دلوں میں باتیں ہیں چھپی ہوئی وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں، اور یہ اندر کی باتیں آیات کی شکل میں ہم آپ کے سامنے واضح کر رہے ہیں تاکہ تمہیں عقل آ جائے۔ محترم بھائیوں، جس قدر رب ذوالجلال نے ان سے دوستی کو منع کیا ہے، جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رازدان بنانے سے منع کیا ہے، جس قدر رب ذوالجلال نے ان کی طاعت کرنے سے منع فرمایا ہے، اسی قدر مسلمان ان کی زیادہ طاعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام آدمی ہے تو وہ چاہے گا الا ماشاء اللہ کہ میری شکل کافروں جیسی ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی، صحابہ کرام جیسی بالکل ان کو پسند نہیں ہے، اس کو شکل پسند ہے عیسائیوں کی، ہندوؤں کی، وہ شکل میری بن جائے تو میں خوش ہوں۔ اگر جماعتیں اور تنظیمیں ہیں تو ان کا حال دیکھ لو آپ، باقاعدہ ان کے لیے یہاں بہت بڑی بڑی آرگنائزیشن، بڑی بڑی NGOs کام کرتی ہیں، ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتی ہیں۔ بظاہر آپ کو مسلمانوں کی خیر خواہی نظر آئے گی، اندر سے ان کے مقاصد اور ہوتے ہیں۔ کشمیر میں ایک تنظیم کام کرتی ہے، اس کا جو مونوگرام ہے، لوگو ہے، وہ 2 میناریں ہیں، جیسے حرم پاک کے 2 مینار ہیں، لیکن وہ
وہاں پر سود اور بدکاری کو عام کرنے، بے حیائی کو عام کرنے کے لیے کام کرتی ہے۔ ہر وقت ان کے دفتر میں خوبصورت لڑکیاں نظر آئیں گی، ہر ان کی گاڑی میں خوبصورت لڑکیاں نظر آئیں گی۔ شرط ہے لڑکیوں کو جاب دینے کے لیے، شرط ہے کہ وہ خوبصورت ہونی چاہیے۔ سندھ میں ایک NGO خیمے لگے ہوئے ہیں، کام کر رہی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ کہتے جی سب بیماریاں پھیلتی ہیں اور اس کی بنیادی وجہ ہاتھ ہوتے ہیں، ہاتھ گندے ہوتے ہیں اور وہی بیکٹیریے منہ میں جاتے ہیں اور اسی سے بیماریاں بنتی ہیں، اس لیے ہم اس قوم کو ہاتھ دھونا سکھا رہے ہیں۔ اور جب لوگ آتے ہیں ہاتھ دھونے کے لیے تو ان سے انٹرویو کیا جاتا ہے اور ان کے فارم فل کیے جاتے ہیں۔ یہ اصل میں سروے مہم ہے۔ پوچھا یہ جاتا ہے کہ تو نے کتنی بار بدکاری کی، مرد سے کی، عورت سے کی، اور تمہیں کیا کیا رکاوٹیں آئیں اور کیا کیا پریشانیاں آئیں۔ یہ سارا سروے کہ جہاں جہاں ان کو پریشانیاں آ رہی ہیں، ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے حکومتوں پر دباؤ ڈال کر ان سے قانون سازیاں کروائی جائیں کہ اگر جوڑا کسی پارک میں بیٹھا ہے تو پولیس والا اس کو نہیں پوچھ سکتا کہ تم کون ہو۔ حقوق نسواں بل آ گیا، حدود آرڈیننس کی مخالفت میں بل آ گیا، اور باقاعدہ ہمارے حکمرانوں نے مانا کہ یہ ہم نے ان کے دباؤ میں بل پاس کیے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ تو تم سے وہ کام چاہتے ہیں جس سے تمہاری مشقتیں بڑھتی چلی جائیں، تم دلدل میں پھنستے چلے جاؤ۔ وہ آپ سے ہمیشہ وہ کام کروائیں گے، بظاہر آپ کو لگے گا اس میں کیا حرج لگ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے پوری سازش ہوتی ہے۔ اور کسی نے مثال بنائی ہے نا کہ شیطان سے پوچھا تم کیا کرتے ہو، تو حلوائی کی دکان پر گیا، چاشنی کو انگلی لگا کر دیوار سے لگا دی تو اوپر مکھیاں آنی شروع ہو گئیں، مکھیوں پہ چھپکلیاں آنی شروع ہو گئیں، اور چھپکلیوں پر بلیاں آنی شروع ہو گئیں، اور بلیوں پر کتے آنے شروع ہو گئے، اور ایک نے کتے کو مار دیا، اس نے پکڑ کے اس کو مار دیا۔ تو کہنے لگا ہم تو صرف انگلی لگاتے ہیں، باقی کام سارا خود ہی کرتے ہیں لوگ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ باقاعدہ طریقہ ہے کہ مسلمانوں کو یا تو حملہ کر کے، قبضہ کر کے محکوم اور غلام بنایا جائے۔ یہ طریقہ آج سے 80 سال پہلے چلتا رہا۔ برطانیہ، مصر اور امارات اور نہ جانے کون کون سے عربی ملک اور اس کے ساتھ پورا ہندوستان ان علاقوں پہ قابض ہوا اور باقاعدہ قابض ہوا۔ فرانس اپنے اڑوس پڑوس کے الجزائر اور لیبیا اور دوسرے چھوٹے چھوٹے ممالک پر قابض ہوا، تو باقاعدہ حملہ کر کے، قبضہ کر کے ان کے وسائل کو اپنے ملکوں میں لے جانا اور وہاں ان کو غلام بنا لینا۔ پہلے غلامی کا یہ تصور تھا۔ اس کے بعد جب مسلمان کو ہوش آئی، اس نے انگڑائی لی، وہ کھڑا ہوا دوسری جنگ عظیم کے بعد، تو پھر انہوں نے غلامی کا یہ تصور پیش کیا کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپس میں لڑاؤ بھی اور اپنا اسلحہ بیچو اور ان کو محتاج رکھو، ان میں بے حیائی کو عام کرو، ان کے خاندانی سسٹم کا تیا پاچا کر دو۔ اور فرمایا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ کافر ہیں ایسے تم بھی کافر ہو جاؤ اور تم ایسے حساب سے برابر ہو جاؤ، پھر تمہارے ساتھ لڑائی کریں تو اسلحہ اور تعداد میں وہ آگے ہیں، وہ مار کھاتے ہیں اللہ کی مدد کی وجہ سے۔ اب جب تم بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان جیسے ہو جاؤ، اللہ کی مدد منقطع ہو جائے گی، پھر وہ آپ پر جیت جائیں گے۔
تو اس وقت غلامی کا تصور یہ ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے ملکوں کو، جیسے پاکستان کو 71 میں مزید 2 کر دیا گیا، اور ابھی جو ہماری سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے، ایسی سیاسی صورتحال میں ہی اس طرح کے نقصان ہوا کرتے ہیں۔ وہ سندھ ہاؤس میں لوگوں کو پکڑ کر لا کر بٹھائے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں ووٹ دیں گے، وہ کہتے ہیں ہم پیچھے سے گورنر راج لگا کر تمہاری حکومت ہی ختم کر دیں گے۔ یہ سب ملک کو کمزور کرنے والی باتیں ہیں، یہ سب ملک کی بالکل وہ تھوڑی بہت جو سسٹم جو تھوڑا بہت چل رہا ہے اس کو روکنے والی بات ہے۔ یہ صورتحال کو اچھی صورتحال نہیں ہے۔ تو ان کو آپس میں لڑانا زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر۔ پاکستان میں بلوچستان میں بلوچی بولی جاتی ہے، اور خیبر PK میں پشتو بولی جاتی ہے، یہاں پنجابی، وہاں سندھی، بیچ میں سرائکی، اور ادھر کچھ ہندکو۔ تو کوئی وجہ نہیں ان سب کے ایک اکٹھے ہونے کی سوائے اس کے کہ یہ لا الہ الا اللہ پر بنا ہے، اور لا الہ الا اللہ ہی سب کو جمع کرنے والی چیز ہے۔ اور پوری کوشش کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ یہ نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں کہ پاکستان تو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے بنا ہی نہیں تھا، محمد علی جناح کا تو کوئی ایسا ارادہ ہی نہیں تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کو ڈیوائیڈ کرو، آپس میں لڑاؤ، اور بے حیائی کو عام کرو اور سود کو عام کرو۔ بے حیائی سے معاشرت تباہ ہوگی اور سود سے معیشت تباہ ہوگی۔ سیاست تو پہلے ہی ان کی ہمارے والی ہے، ابراہم لنکن والی، برطانیہ والی، جس کی بنیاد ہی 2 جماعتوں پر ہے۔ جمہوریت کم از کم 2 جماعتوں کے ساتھ چلتی ہے، جہاں ایک جماعت ہو وہاں جمہوریت چل سکتی، اور اسلام کہتا ہی یہ ہے کہ جماعت مسلمانوں کی ایک ہونی چاہیے، 2 نہیں ہونی چاہیے۔ تو نظام تو ہم نے پہلے ان کو دے دیا، اس پر یہ چل رہے ہیں، اور اب رہ گئی معاشرت، تو بے حیائی کو عام کرو۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری کا ڈراوا دیتا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ فضلا، رب ذوالجلال تمہیں اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیشہ سے یہ ہوا، آج بھی ہے، ان کا داؤ پیچ ہی یہ ہے، طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو معیشت میں کمزور رکھو، اپنا محتاج رکھو، اور اس کے بعد پھر آپ کی باتیں مانیں گے، سب مانیں گے۔ ایک بچہ ہے، اس کو آپ کہتے ہو یہ کام کر دے، وہ کر دے، وہ سستی کرتا ہے، وہ آپ کی بات نہیں مانتا، آپ بولو ٹافی دوں گا، ہر کام پر ٹافی ملے گی، آئے گا، دم ہلاتا ہوا آئے گا، بھاگتا ہوا آئے گا۔ تو یہ طریقہ ہے، معیشت قابو کر لو، آپ کے سارے کام کیے جائیں گے۔ ایک عام آدمی، نوجوان آدمی، اس کو بھی آپ لالچ دو، جو چاہو کروا لو۔ لاکھوں 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 مسلمان انڈونیشیا، ملیشیا میں بھی اور پاکستان میں بھی، ان کو یہ کہا گیا کہ قادیانی ہو جاؤ، برطانیہ لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی لے جاؤ۔ معیشت قابو کر لو، ان کا اسلام خرید لو، اس کی آزادی خرید لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں فقیری اور کفر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک ساتھی حیران ہو کر پوچھتا ہے، حضرت آپ نے فقیری کو کفر کے ساتھ جوڑ دیا ہے، وَيَعْدِلَانِ، کہ دونوں چیزیں برابر ہیں؟ فرمایا نعم، ہاں، جب فقیری
حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر کفر کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ معیشت قابو کر لو، ان کا ایمان چھین لو، ایمان خرید لو، ان کی آزادیاں چھین لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ ساری کائنات کے سارے انسان کافر ہو جائیں گے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، تو ہم اپنے منکروں کو، اپنے باغیوں کو، کافروں کو اتنا زیادہ مال دیتے کہ وہ جب گھر بناتے تو شٹرنگ کر کے سیمنٹ بجری کی بجائے سونا پگھلا کر ڈالتے، ان کے دروازے چاندی کے ہوتے، ان کے پلنگ سونے کے ہوتے۔ اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ تم سارے کافر ہو جاؤ گے تو ہم اپنے باغیوں کو اتنا مال دیتے کہ ان کے محلات سونے اور چاندی کے ہوتے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر اتنا زیادہ پیسہ کسی کے پاس ہو تو لوگوں کو وہ ایمان چھین لے گا، لوگ سب کافر ہو جائیں گے۔ تو معیشت قابو کرنے سے اگر ایمان جا سکتا ہے تو آزادی کیوں نہیں جا سکتی؟ افغانستان سے گئے، اگر میرا بٹھایا ہوا اشرف غنی بیٹھے گا تو میرے پاس جو تمہارے پیسے پڑے میں تمہیں دوں گا، اگر وہ نہیں تو پھر میں پیسے تمہیں نہیں دوں گا۔ انہوں نے پہلے درجے کی جو غلامی تھی کہ 61 ملکوں نے حملہ کیا ہوا تھا، اپنے جانیں پیش کر کے وہ غلامی ختم کی، آزادی حاصل کی۔ اب ان پر دوسرا جال پھینکا گیا کہ اب یہ مالی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے پیسے ان کے قابو کرو اور ان کو اپنا محتاج بناؤ، اور پھر ان سے وہ فیصلے کرواؤ جو یہ نہیں کرنا چاہتے، وہ معاہدے کرواؤ ان سے جو وہ یہ نہیں کرنا چاہتے۔ اور پاکستان پر تو پہلے دن سے یہ حال ہے، اللہ معاف کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہودی فباؤوا بغضب من اللہ، وہ اللہ کا غضب لے کر واپس گئے، اور فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور مسکینی لازم کر دی گئی، ذلت اور مسکینی لازم کر دی گئی۔ سودی تھے، بڑا پیسہ جمع کرتے، مگر رب کہتا ہے میں نے ان کو مسکین اور ذلیل بنا دیا۔ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہر حکمران کوئی بھی ہو، اس کا کام یہ، ہم کہتے ہیں سود ختم کرو، کیسے ختم کریں؟ کام یہ ہے کہ ورلڈ بینک اور IMF سے قرضہ لو اور اس کے ساتھ سڑکیں، پل اور میٹرو شیٹرو بناؤ اور لوگوں کو دکھا کر ووٹ لو اور اپنی حکومت بناؤ، قوم کو مقروض کرتے جاؤ اور اپنی حکومت بناتے جاؤ۔ طریقہ تو یہ ہے۔ آپ کو روٹی نہیں ملتی، آپ کو صاف پانی نہیں ملتا، آپ کو بیمار ہے تو شفا، اس کے لیے کوئی دوائی کا انتظام نہیں ہے تو نہ صحیح، لیکن یہ دیکھو نا، یہ بہاریں، یہ اس کو ترقی کا نام دیا ہوا ہے، یہ دنیا کی سہولتوں کا نام ترقی رکھا ہوا ہے، ڈیولپمنٹ۔ آپ کہتے ہو سود کا کام نہ کرو تو کیسے نہ کریں؟ وہ پھر کہتے ہیں جی وقت آ گیا قسط واپس کرنے کا، مگر ہمارے پاس تو پیسے نہیں۔ اچھا تو پھر اب تم قسط کو دینا چاہتے ہو تو ہم ہی تمہیں قرض دیں گے ہماری ہی قسط دینے کے لیے، تو اس کے لیے اپنی سڑکیں ہمارے پاس مورگیج کر دو، گروی کر دو، تو پورے ملک کی سڑکیں گروی کی جا چکی ہیں، موٹر ویز گروی کیے جا چکے ہیں۔ ابھی چاہتی تھی پچھلی حکومت کے سی پیک بھی گروی ہو جائے، وہاں پہ چائنا اڑ گیا۔ ایئرپورٹ۔ نمبر 2، پیسے کو سستا کرو، اپنے پیسے کو سستا کرو۔ اس کو سستا کیا، اپنے کو مہنگا کیا،
1 روپیہ پاکستان کا روپیہ سستا ہوتا ہے تو ان کے نہ جانے کتنے کروڑوں ڈالر کا قرضہ خود ہی بڑھ جاتا ہے، خود ہی زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب 100 روپے کا ڈالر ہوگا تو 100 روپیہ دینے سے $1 ادا ہوگا، جب 200 کا ڈالر ہوگا تو 100 روپیہ دینے سے $0.5 ادا ہوگا، اور قرضہ آپ کا ڈبل ہو جائے گا۔ قرض اور بڑھ گیا، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ نمبر 3، فلاں تنظیم کو جیل میں ڈالو، ان پر کیس بناؤ۔ بولے ہم نہیں بن سکتے، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ بولا نہیں، میں جو بول رہا ہوں بناؤ، ان پر کیس بناؤ، ان کو جیلوں میں ڈالو۔ اور سنو، کوئی ایسا ہمیں یقین دہانی کراؤ کہ وہ کل کلاس جیل سے نکل نہیں جائیں گے، کوئی ایسا فول پروف سسٹم بتاؤ ہمیں۔ اور اس کے بعد ISI کو اتنا محدود کرو، ایٹمی پلانٹ کو اتنا محدود کرو۔ یہ شرطیں مانتے ہو تو ہم اگلی قسط دیں گے تاکہ ہماری قسط ادا کی جا سکے، ورنہ آپ کو گرے کیا تو بلیک کر دیں گے۔ یہ ہے معیشت کی غلامی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے سے پچھلی 2-3 حکومتوں میں یہ دباؤ تھا کہ تم پاکستان میں کسی مجرم کو پھانسی نہیں دے سکتے۔ پشاور کے سکول پر حملے والا واقعہ، اس واقعے سے پہلے تقریباً 10 سال کسی کو پھانسی نہیں ہوئی۔ قانون یہ ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا، پاکستان کا قانون یہ ہے، پوری دنیا کا یہ ہے تقریباً، لیکن وہ قانون عمل میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ تم ہمارے مقروض ہو اور ہم آپ کو یہ کام نہیں کرنے دیں۔ یورپ کی منڈیوں میں تمہارا مال 3% جا سکے گا، کہتے نہیں جی 4% کر دو، تو بولے یہ لسٹ ہے، یہ پوری کر دو، پھر یہ کام کرو گے تو ہم آپ کو 4% کر دیں گے۔ ٹوٹل گیم معیشت کی ہے، اور بنیاد سب کی سب سود ہے۔ اگر سود ختم ہو جائے تو انسان کوئی معیشت کے اعتبار سے کسی کو غلام بنا نہیں سکتا۔ نمبر 1 سود، اور نمبر 2 سٹیٹس بنانا، اپنا سٹیٹس مینٹین کرنا، اپنی زندگی کا معیار بلند کرنا، نخرے کرنا۔ یہ نخرے ختم ہو جائیں اور ادھر سے سود کا کام ختم ہو جائے، آپ پر نہ کوئی قرضہ، نہ آپ کا کوئی دباؤ ڈال سکتا ہے، اور نہ آپ پر کوئی آقا بن کر بیٹھ سکتا ہے۔ اگر آپ کی ایک فیکٹری ہو، فیکٹری کے ملازم ایک کھڑکی سے 1 تاریخ کو تنخواہ لیتے ہیں، ان کو اگر ہیروئن کی لت ڈال دو اور وہ ہیروئن کھانا شروع کر دیں، اور ساتھ ہی چھوٹی سی کھڑکی بنا دو کہ یہاں سے ہیروئن ملتی ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کھڑکی سے پیسہ نکلے گا، ادھر سے واپس آ جائے گا، اور سارا مہینہ وہ آپ کی خدمت کریں گے، سارا مہینہ وہ آپ کے لیے محنت کریں گے، اور اس کھڑکی سے پیسے لے کر اس کھڑکی سے واپس آ جائیں گے، تو تھوڑے بہت کم ہو جائیں گے، یہی ہوگا۔ یہی طریقہ ہوتا ہے قوموں کو غلام بنانے کا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کو چھوڑو، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ دیکھو یہاں پہ کچرے بہت ڈھیر لگے رہتے ہیں، اس کے لیے مشینیں ہم لا دیتے ہیں، ٹھیکہ ہمیں دے دو۔ اور دیکھو آپ کے یہاں رش بہت ہے تو یہاں 10 پول بننے چاہیے اور ایک میٹرو بننی چاہیے، تو آپ کہتے ہو ٹھیک ہے، اس کا قرض ہم دیں گے۔ وہ بھی ایک کھڑکی سے قرض دیتے ہیں، دوسری کھڑکی سے وہ واپس لے لیتے ہیں۔ تقریباً 50% تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مشینری اور نقشوں اور انجینئر کی تنخواہوں کی مد میں دیں گے، اصل پیسہ تو آپ کو ملے گا ہی نہیں، اور جو 50% ہے وہ آپ کو ملے گا، اور اس میں بھی پھر بٹورا ہوتا ہے اور سب کے حصے ہوتے ہیں، اور بعد میں پھر قوم مقروض ہوتی چلی جاتی ہے اور ذاتی جیبیں بھرتی چلی جاتی ہیں، قوم غلام ہوتی چلی جاتی ہے، اور جو حکمران ہوتے ہیں وہ پیسے والے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر وہ پیسہ
جس طرح انہوں نے ہمارے ملک کو غلام بنایا پیسے کے ساتھ، اسی طریقے سے پھر حکمران اپنی قوم کو غلام بناتے ہیں پیسے کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ضمیر خریدے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ایک ایک ووٹر کے گھر میں پیسہ دیا جاتا ہے، اس کے لیے بڑی بڑی برادریاں خریدی جاتی ہیں، اور پھر دوبارہ وہی چہرے ہمارے سر پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہر موقع پر، ہر قسط کے ریویو ہونے پر غلامی کے نت نئے طوق ہمارے گلے میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ اتنے فیصد بے حیا ہو جاؤ، اتنے فیصد بے غیرت ہو جاؤ، اتنے فیصد بے دین ہو جاؤ تو آپ کو ایک اور قسط مل جائے گی۔ ہمارا دین خریدا جاتا ہے، ہمارا ایمان، ہماری غیرت، ہماری عزت، ہماری آزادی، اس کو خرید کر یہ قسطیں ریویو ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جناب دوبارہ وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ جو سود پر مقروض ہوتا ہے وہ پھر کبھی نکل ہی نہیں سکتا۔ ان کے ٹیکس بڑھا دو، ان کو نچوڑ کر اس سے جو نکلتا ہے نکال لو، اتنے ٹیکس لگاؤ کہ فیکٹریاں بند ہو جائیں، ان کے ذاتی ٹیکس، ان کے غریب آدمی۔ اب ہوتا کیا ہے، رب ذوالجلال نے تو امیر پر زکوٰۃ لاگو کی ہے، اور یہاں ٹیکس تو دے رہا ہوتا ہے وہ جو صابن استعمال کرتا ہے اس پہ بھی ٹیکس دے رہا ہوتا ہے، غریب سے غریب بھی صابن استعمال کرتا ہے اور وہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج جو ہمارے سامنے سیناریو نظر آتا ہے، جو شکل بنی ہوئی ہے، اس میں یہ باتیں میری بالکل واضح ہو کر نظر آتی ہیں کہ کس طریقے سے فارن پالیسی پر بھی دو جماعتیں الگ الگ نظر آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم آپ کے لیے نہیں مریں گے، نہیں لڑیں گے، دباؤ آ رہا ہے یورپ سے، امریکہ سے کہ تم ہمارے بلاک میں، ہمارے خیمے میں آؤ۔ اگر یہ ہم چلے جاتے تو پھر وہ کہتے ہیں اپنی فوج، اپنے اسلحہ لے کر آؤ نا، یوکرائن میں لڑو آپ روس کے خلاف۔ اور دوسری پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ دیکھو یہ تو تم یورپ کو ناراض کر رہے ہو، یہ تو ناراض ہو جائیں گے، اس کا تو ایسا نقصان ہوگا کہ جس کی تلافی نہیں ہو سکے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ دو سوچیں ہیں، یہ دو پالیسیاں ہیں واضح قسم کی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر قوم گزارا کرنا سیکھ لے، سود سے باز آ جائے، گزارا کرنا سیکھ لے، تو یہ ہمیں گرین کریں یا بلیک کریں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنے ملک دنیا میں، ایران سمیت، وہ بلیک ہیں، چل رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ سے اچھی معیشت ہے ان کی۔ اگر مسلمان امت کے ملک ایک ہو جائیں کہ وہ بلیک کریں، کچھ بھی کریں، ہم آپس میں لین دین جاری رکھیں گے تو بھی کچھ بھی نہیں ہوتا، کسی کے کسی دھمکی سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ ہر ایک پر انہوں نے، ہم تو ویسے ہی غریب ہیں، جو تیل والے ملک ہیں ان کو بھی انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے، وہ بھی ان کے ایک دھمکی پر لیٹ جاتے ہیں۔ ورنہ اگر یہ سارے ملک کندھے سے کندھا جوڑ لیں، آپس میں کرنسی سونے اور چاندی کی بنا لیں، سب کی کامن ہو، اسی میں تجارت کریں، اتنا کرنے سے ہی سارے غلامی کے طوق ٹوٹ کے گر جائیں گے اور ساری امت اسلامیہ آزاد ہو جائے گی۔ مگر پابندیاں، تم آؤ گے تو ویزا لگانا پڑے گا، ویزا ختم ہو گیا تو تمہیں واپس جانا پڑے گا، ویزا ختم ہونے کے باوجود رہے تو تمہیں جیل میں جانا پڑے گا۔ یہ سب نظام ان کے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو توڑ توڑ کر، کاٹ کاٹ کر بیچ میں ایسی دیواریں حائل کی ہیں کہ آج مسلمان کی حالت یہ ہے کہ ایک علاقے میں پریشان ہے تو دوسرے کو کوئی پرواہ نہیں، دوسرے کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جس طرح میں نے مثال دی کہ ایک کھڑکی سے پیسے لو، دوسری سے ہیروئن خرید لو، یہی مثال آپ کے اپنے گھر میں ہے، یہی مثال آپ کے پورے ملک میں ہے کہ آپ کو کھانا ملے نہ ملے، جو اللہ محفوظ رکھے اس نشے میں آ جاتے ہیں ان کو کھانا ملے نہ ملے نشہ ملنا چاہیے۔
یہی صورتحال اس ملک کی ہوتی ہے کہ اس میں ترقیاتی کام کروائیں گے تو ووٹ ملے گا، ان کی روٹی پوری ہو نہ ہو اور جناب ان کی دوائیاں پوری ہوں، ہسپتال پورے ہو نہ ہو، وہ سب ثانوی حیثیت ہے، پینے کا پانی ملتا ہے ملے نہیں ملتا نہ ملے، ایسے کام ہونے چاہیے جس سے مجھے ووٹ ملے۔ ایسے بنیادی کام، لوگوں کے عقیدے درست کرنا، لوگوں کے اعمال درست کرنا، ان کی تعلیم، اس کا نصاب اچھا کرنا، ایسے کام جس سے ووٹ نہیں ملتا وہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کام وہ کرو جس سے ووٹ ملے۔ تو جب ہم ایک فرد اپنا گھر سیدھا کر لے گا، ہم طے کر لیں کہ ہم نے سود والا کوئی کام نہیں کرنا، اور ہم طے کر لیں کہ ہم نے اپنی آمدن سے تھوڑا خرچہ کرنا ہے، جب افراد درست ہوتے ہیں، شہروں کے شہر درست ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ملکوں کے ملک بھی درست ہو جاتے ہیں۔ اب صورتحال تو یہ ہے، اب لوگ پوچھتے ہیں تم کہتے ہو غربت بڑی ہے، گاڑی لینے جاؤ تو 6 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں، نئی گاڑی کمپنی والے، تم کہتے ہو غربت بڑی ہے، گاڑیاں بہت بک رہی ہیں۔ اس کی میں ایک وجہ بتاتا ہوں آپ۔ سودی معیشت سے غریب غریب تر ہوتا ہے اور امیر امیر تر ہوتا ہے۔ غربت غریبوں کے لیے، جو امیر تر ہو گیا وہ تو گاڑیاں خریدے گا 6 مہینے کے انتظار کے ساتھ، لیکن جو نیچے والا ہے اس کو کھانا پورا نہیں ہو رہا ہوتا۔ یہی سودی معیشت کا کام ہے۔ ایک آدمی نے 10 لاکھ دیا، 1 سال بعد مجھے 12 واپس کرے گا، اس بیچارے نے کام کیا، اس کا 10 بھی پورا نہیں ہوا، 8 رہ گیا، تو وہ اس کا 10 بھی پورا کرے گا، اس کا 12 بھی پورا کرے گا۔ پہلے بھی غریب تھا، سارا سال تنخواہ بھی نہیں لی، اور اب 4 لاکھ کا مقروض بھی ہو گیا، وہ غریب تر ہو گیا، یہ امیر تر ہو گیا۔ یہ نتیجہ ہے سودی معیشت۔ تو یہی صورتحال ہوگی، گاڑیوں کی وجہ سے روڈوں پہ جگہ نہیں اور غربت بہت زیادہ۔ BBC نے رپورٹ دی ہے کہ اگر پوری دنیا میں 100 آدمی رہتا ہو اور 100 ہی ڈالر ہو دنیا میں، تو ایک آدمی کے پاس 99 ڈالر ہیں اور 99 آدمیوں کے پاس $1 ہے۔ اس وقت دنیا کی یہ صورتحال ہے۔ 1% دنیا کے انسانوں کے پاس 99% دولت ہے، اور 99% انسانوں کے پاس 1% دولت ہے، اور یہ سودی معیشت کا کام ہے۔ تو کیسے مہنگائیاں بڑھتی ہیں، کیسے معیشت کمزور ہوتی ہے؟ جب آپ کا اپنا گھر ہے، آپ بڑے مطالبے کریں ابے سے، ابا یہ لا کے دو، وہ لا کے دو، برگر اور آپ کے گھر میں کھانا نہیں پکے گا، پیزا کھانا ہے مجھے، یہ پینا ہے وہ پینا ہے، تو خرچہ بڑھے گا تو آپ ڈیفیسٹ میں جاؤ گے نا۔ ایسے ملکوں کا حساب ہوتا ہے۔ ملک میں ایسی درآمدات ہوں، ایسی چیزیں امپورٹ ہوتی ہوں جو نخروں سے تعلق رکھتی ہیں، ملک کمزور ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں کتوں کی خوراک تک باہر سے آ رہی، باہر سے آ رہی، امپورٹ کرنے والے پیسہ بہت ہے، وہ امپورٹ کر رہے ہیں، ملک کو اس کی وجہ سے درآمدات زیادہ ہوتی ہیں، برآمدات کم ہوتی ہیں، معیشت کمزور ہوتی ہے۔ تو نخرے ختم کرنے پڑیں گے، نخرے کرنے والوں کو لگام دینی پڑے گی۔ اور آپ مت سمجھیں کہ ہم تو کرتے نہیں، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم بھی بڑے نخرے کرتے ہیں۔ کوئی بھائی ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ کپڑا پھٹے تو پھر میں اتارتا ہوں، ہاں؟ کوئی بھائی ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ میں کپڑوں کو پھٹ جائے تھوڑا بہت تو پیماز لگا لیتا ہوں، پھر مزید پھٹ جائے تو پھر میں چینج کر لیتا ہوں۔ ہمارے بھی بڑے نخرے ہیں، بہت نخرے ہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، بہت ہیں۔ تو ہمیں انفرادی طور پر سادگی کی طرف آنا پڑے گا، حکومتوں کو حکومتوں کی سطح پر، اور جو نخروں کی وجہ سے ملک کو مقروض کر رہے ہیں اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے، ان کو بھی سمجھنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کون کیا ہے۔ ظاہری چیز کہ اس نے یہ کر دکھایا تو ووٹ اس کو ملنا چاہیے، اس بات کو چھوڑ کر تھوڑی عقل کو حرکت
دے کر یہ سوچنا ہوگا کہ جو واقعتاً کرنے والے کام ہیں وہ کون کرتا ہے، یا کون اس کا عزم رکھتا ہے، کرنا چاہتا ہے، کون ہے کہ جس کے آگے آنے سے اسلام کا فائدہ ہوگا، مسلمان کا فائدہ ہوگا، اور کون ہے جس کے آگے آنے سے اسلام اور مسلمان وہ مقروض ہوتے چلے جائیں گے اور اسلام دبتا چلا جائے گا، غلام ہوتا چلا جائے گا۔ یہ سوچ عوام میں پیدا ہوگی تو کچھ بہتری آ سکتی ہے۔ اور اگر وہی نہیں جی برادری ہے، وہ برادری جو سوچے وہی کرنا ہے، اور جو وہ کہے گی میرے آنکھیں بند ہیں اور برادری کے کندھے پہ میرا ہاتھ ہے، تو پھر یہ بات نہیں بنے گی۔ اس سوچ کو تبدیل کر کے خود سمجھ سوچ اویئرنیس کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، اپنی ذاتی اصلاح کر کے بھی اور علاقائی اور ملکی اصلاح کرتے ہوئے بھی، تو انشاءاللہ ہم اصلاح کرنے کے لائق ہو جائیں گے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ایک ملک اصلاح کرنے کے قابل ہو گیا تو انشاءاللہ باقیوں کو بھی سمجھا سکے گا۔ اور جو بیچارہ مقروض ہے، ہر وقت ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کی بات میں کیا وزن ہوتا ہے، کون اس کی بات کو سنتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے احوال کی اصلاح فرمائے، رب ذوالجلال ہمیں ان لعنتوں سے دور کر دے۔ اب اللہ تعالیٰ پورے ملک اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس اسلام سے دور کر دے۔ رب ذوالجلال جس کی وجہ سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، وہ آپ کا فائدہ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو میں نے عرض کیا ہے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔